اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو اللہ سبحانہ فاعف تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اس عني. نے ہمیں ایک کے بعد ایک اور نیکی کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت دے اور ہماری زندگی اسی طرح سے ایک کے بعد ایک عمل کو کرتے ہوئے گزر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے جو دعا سکھائی تھی ذرا دہرائیے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں اس دعا کا تو بہت ہی خوبصورت ہے. اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک تو، عفو، مٹانے والا ہے. لفظی معنی تو یہ ہوگا درگزر کرنے والا ہے، یہ اس کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے. اور ایک عام معروف ترجمہ کیا ہے؟ تو معاف کرنے والا ہے. یہ جو لفظ معاف ہے نا اردو میں معافی، وہ بھی عفوی ہے. کبھی لفظ معافی کے لیے میم عین فا نہ لکھ دیجیے گا، یہ عفو ہے، عین فا واو. اور ایک حدیث میں داڑھی کے بالوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو میں ابھی اس کا صرف آپ کو لفظی وضاحت کیوں دے رہی ہوں تاکہ آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک تو، عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب، تو پسند کرتا ہے یعنی محبت کرتا ہے. ہا بابا، حب دانے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ حب ہے. محبت کا بیج دل میں ڈلتا ہے تبھی محبت کے اگلے مراحل طے ہوتے ہیں. تو حب العفو، تو پسند کرتا ہے معافی کو، بس کیا کر؟ فاعف عنی، بس مجھ کو بھی معاف کر دے. اور رشتے جڑ نہیں سکتے جب تک معافیاں دیں اور معافیاں لی نہ جائیں. فارگیو فارگیٹ کا لفظ تو بہت دفعہ آپ نے بولا اور سنا ہوگا، لیکن اب جس طریقے سے ایک آئینہ بن کر یہ سامنے آ گیا ہم سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے جب رشتے جوڑنے کی کوشش کی تو یہ سمجھ آ گیا کہ رشتے جڑتے ہیں جب ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. زندگی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو کچھ نہ کہے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ اللہ سے تو معافیاں مانگتے ہیں، خود معاف نہیں کرتے. یہ دعا جو اللہ کے نبی نے تاک راتوں میں مانگی جانے والی دعا کے طور پر عائشہ صدیقہ جو آپ کی بڑی ہی پیاری بیوی تھی ان کو سکھائی. حالانکہ عائشہ اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی، عائشہ کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا اور ظاہر باقی چیزیں تو اس کے بعد ہی ہوتی ہیں. لیکن سب کچھ چھوڑ کر عائشہ کو یہ کیوں کہا کہ عائشہ اگر تجھے تاک رات یعنی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو تو یہ دعا مانگ لے. کیونکہ آج ذرا سے اس دعا کی حکمت سمجھیے گا، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اللہ سے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہی علم کے ساتھ خوش رکھے. آپ دیکھیے کہ ہم نے سورۃ شورى میں خاص طور پر اور پورے قرآن میں 20 پر یہ بات پڑھی جس کا خلاصہ کیا تھا کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ہم ایک ایک چیز کو لیتے ہیں، عائشہ صدیقہ ہی کی مثال سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی تھی، بڑی ہی چھوٹی عمر میں آپ کی زوجیت میں آ گئیں. ابھی تو ان کے نام اعمال میں چیزیں شاید درج بھی نہ ہونے لگی ہوں گی کہ اللہ نے اس کو ایک نبی کی بیوی بنا دیا. اور اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہم سب اپنے شوہروں اور شوہر بیویوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام اعمال تو بہت صاف تھا، لیکن چونکہ وہ امت کی ماں تھی ان کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ بات سکھا دی گئی کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ بہت کچھ مانگو، لیکن کبھی وہ عذر تو دیکھو
وہ راستے کی رکاوٹ تو دیکھو جو تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن کر ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات، مصائب، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، دوسروں سے مل کے رہنا، کنشپ کہہ لیجئے اس کو، اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اصل میں اگر میں اپنی ٹھیٹھ سی زبان میں اس کا ترجمہ کر دوں تو یہ بنے گا کہ اللہ آج تک میں جس نعمت سے محروم ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرے ہی کسی گناہ کی سزا ہے، اور آج تک میری جو دعائیں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے ابھی اس طرح تجھ سے مانگا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ اپنے لیے دل پہ لکھ کے جائیں۔ ہم ان 3 دنوں میں دعاؤں پہ بہت بات کریں گے کیونکہ یہ دعاؤں کو مانگنے کے دن ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے مانگا مجھے ملا ہی نہیں، کیا آپ زیادتی نہیں کر رہے یہ جملہ بول کر؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور اس کے الوہاب ہونے اور المعطی ہونے کے اوپر آپ ایک انگلی نہیں اٹھا رہے؟ نہیں سمجھ آئی بات، کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے بھائی بہن کوئی بھی لگا لے، اور اگر میرڈ ہیں آپ تو شوہر، ماں باپ، کوئی رشتہ دنیا کا، اور سب کو چھوڑ دیجئے، رشتوں کو ایک سائڈ پہ کرے ذرا، دوست۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دوست کے پاس ایک چیز موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ اسی دوستی کے مان میں اس سے مانگتی ہیں کہ وہ چیز مجھے دیجئے، بالفرض وہ نہ دے، آپ کیا سوچیں گی؟ اچھا کہ برا؟ برا سوچیں گی۔ پہلی بات ہے کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں یہ تو آپ کو نہیں پتا تھا، یہ تو ایک الگ سٹوری ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی دوست کے پاس وہ چیز موجود ہے، پھر نہیں دیتی تو آپ کہیں گے کنجوس، آپ کہیں گے بخیل، آپ کہیں گے سٹنجی، اور آپ کہیں گے تھوڑے دل والی، اور آپ کا دل اس سے کھٹا ہوگا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ اب اس بات کو ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ آپ نے مانگا اللہ سے، اور آپ کو پتا کہ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ تو اس کا ہے جو آسمان و زمین میں۔ تو دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اگلے مرحلے پہ آ جائیے، مانگا تو ملا ہی نہیں۔ دوست کے بارے میں تو 5-6 غلط فہمیاں آپ کو آ گئی، صحیح فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ظاہر بیچاری بڑی امیر لگتی ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس $10 بھی نہ ہو، ممکن ہے، لیکن اللہ کے پاس تو سب کچھ تھا، آپ کو پھر بھی نہیں ملا۔ تو یاد رکھیے، یہ دعا آپ کی دعا کے عقیدے کو درست کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے تو اس کو 3 میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہوتی ہے، یا اس سے کوئی بہتر چیز اللہ دے دیتا ہے اور اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اس دعا کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں ملا، اور تیسری بات ہے کہ نہ وہ ملا نہ اس سے اچھا ملا، بلکہ آخرت میں اس سے بہت پیارے درجے ملیں گے۔ فرمایا پہلے درجے کی جو دعا ہے نا، یہ عام درجے کی ہے، معذرت کے ساتھ جس کو آپ اور میں کہتے ہیں میری بات پوری ہو گئی، ادھر میں نے بات منہ سے نکالی وہ پوری ہو گئی۔ ویسے بجلی نہیں تھی، آپ بیٹھے ہائے گرمی گرمی، اللہ بجلی آ جائے، آ گئی، اب ایک دم کیا کہتے ہیں کچھ اور مانگ لیا ہوتا، نہ شکر بنے، اور کچھ مانگ لیجئے اس سے پہلے کہ وہ قبولیت کا وقت ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے ہاں بڑے ہلکے درجے کی دعائیں ہوتی ہیں جو مانگی جائیں اور مل جائیں۔ یہ تو ایسے جیسے آپ کے بچے نے ضد کی اور آپ نے اس کو ٹافی دے دی، لے لو جاؤ، اب جو مرضی ہو پھر تمہارے ساتھ، اب مانگی ہے تو بھگتو، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، دوسرے پہ چلتے ہیں۔ وہ نہیں ملی، اس سے اچھی مل گئی، اب آپ کو تو پتہ نہیں، بچے نے مانگی ٹافی، آپ نے ٹافی تو نہ دی، کھجور دے دی، اب وہ روئے، چلائے، چیخے، تڑپے، لیکن کھجور تو ٹافی سے ہر صورت بہتر ہے۔ یہ بات بچے کو بھی نہیں سمجھ آئے گی،
یہ بات اس کو سمجھ آئے گی جب وہ 40 سال کا ہو چکا ہوگا اور اس کے دانت ابھی بھی اچھے ہوں گے. وہ کہے گا میرے وہ دودھ کے دانت ہی بڑے پکے ہیں کیونکہ میری ماں نے مجھے ٹافیاں نہیں کھانے دی. کلیئر ہے؟ اس دن آپ کو کتنا ماں باپ پہ پیار آئے گا. اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں فزی ڈرنک نہیں دیے, انہوں نے ہمیں آرٹیفیشل چیزیں کھانے کو نہ دی, اور ہم نے ایک ہیلدی لائف سپین گزار دیا ماشاءاللہ. چلیے تیسری چیز, نہ آپ نے ٹافی دی اور نہ آپ نے کھجور دی. ٹافی کیا تھی؟ بچے کا بچپن تھا. اور کھجور کیا تھی؟ اس کی جوانی کی طاقت تھی. آپ انہی پیسوں کو جمع کرتے گئے اور آپ نے اس کے لیے کوئی ایسی چیز خرید لی جو اس کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ چلے گی. سونے کی ڈلی لے لی, زمین کا ٹکڑا لے لیا, گاڑی لے لی, کچھ بھی. اب وہ بچہ, اس کو وہ حقیقت کب سمجھ آئے گی؟ آپ نے نہ ٹافی دی نہ کھجور دی, بلکہ آپ نے اس کے مستقبل کے لیے ایک چیز سنبھال کے رکھ لی جب وہ واقعی کمزور ہوگا اور اس کو پتہ کہ آج میں کچھ کر نہیں سکتا, اب تو ہے کچھ نہیں. او اچھا, اماں ابا نے وہ چیز لے کے رکھی تھی, انہوں نے کہا تھا جب بہت بوڑھے ہو جاؤ, بیمار ہو جاؤ, کچھ نہ ہو تو ذرا یہ الماری کھولنا. کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ ملا. بس اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں وہ عام درجے کی ہیں. جو دعائیں انسان کی تھوڑی دیر سے قبول ہوں یا اس سے بہتر ہوں یہ درمیانے درجے کی ہیں, اور کچھ دعائیں ساری زندگی قبول نہیں ہوتی. کل پرسوں کسی نے کتنا پیارا سوال کیا, میں بعد میں بھی اس کو انجوائے کرتی رہی. آپ ہی میں سے کوئی ہوں گی, میرے پاس آئیں, کہنے لگی آخر دعا کب تک مانگنی چاہیے؟ مراد یہ تھا کہ اور کب تک. اور وہ پوچھنے لی کوئی ینگ ہی تھی, کوئی بہت بڑی عمر کی عورت نہیں تھی. تو میں اس کا شکل دیکھ رہی تھی, تو میں دیکھ رہی تھی ابھی تھک گئی, ابھی گھبرا گئی. آپ کو تو کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کی وہ دعائیں جو ساری زندگی مانگتا رہا اور اس کی قبول نہ ہوئی, جب اس کے بدلے میں وہاں کی مشکلیں ٹلیں گی, وہاں کے دکھ دور ہوں گے, تو بندہ خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں جو نے میری دعائیں قبول کر بھی لی تھی نا وہ بھی نہ کرتا اور آج مجھے ملتا. تو دعاؤں کا بہترین درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی آخرت کی مشکلوں کو ٹالے گا. ایک مثال میں پوری بات سمجھ آ جائے گی. بندہ مانگتا ہے گاڑی, گاڑی گاڑی دے دے, گاڑی دے دے, گاڑی دے دے. اللہ گاڑی نہیں دیتا. پہلی صورت ہے دے دی, اور ایک ہی ہفتے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ رحم کرے, گاڑی بھی گئی, ٹانگیں بھی گئیں. یہ پہلی صورت تھی. کیا یہ گاڑی کا ملنا رحمت ہے؟ کم از کم ٹانگیں تو موجود رہتی, چلتا تو صحیح. لیکن اس کو مل گئی, ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ گاڑی دینا اچھی کر کے دینا, بہترین صورت میں دینا. خیر, دوسری صورت ہے گاڑی نہیں دی اللہ نے, لیکن اس حادثے سے بچا لیا جس میں ٹانگیں کٹ جانی تھی, تو یہ بہتر ہوگی نا. اور تیسری صورت ہے کہ اللہ آخرت میں اس کو جنت میں اڑنے والے گھوڑے دے دے. کون سا بہتر ہے؟ تیسرا بہتر ہے. چلیے الحمدللہ آپ نے آج دعا کے ناطے سے ایک بات تو سمجھ لی. کبھی شکوہ نہ کیجیے گا آج کے بعد, کبھی گلہ نہ کیجیے. مجھے لگتا ہے میں 1 سال کا پورا دعا کا کورس کراؤں نا, تو جتنی آج ہمارے اس کلچر میں دعا کے نام پہ مسکانسیپشن اور خرافات, مطلب ہمیں بڑے بڑوں کو نہیں پتا کہ دعا کیا ہوتی ہے. دعا کر دیں, دعا کر دیں, دعا کر دیں, دعا کرا لیں, دعا کرا لیں, نیور. اور چند احادیث پڑھتے سنتے ہیں تو اس کے اوپر بھی غور کر کے بہت اسٹبن بھی ہو جاتے ہیں. جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل جائے گا. اور یہ تو آج اس پہ ہیں, اس پہ آ جائیے کہ جس نے طاق رات میں یہ دعا مانگ لی اس کی قبول ہوگی. اور جس نے یہ راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کیا, من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کو قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. دعائیں تو حدیثیں تو موجود ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری باتیں مشروط ہیں, کنڈیشنل ہے. شرائط کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کو پیچھے ڈال دیجیے. اب آئیے ذرا اس دعا کی ایک بڑی خوبصورت چیز. پہلی بات یہ کہ آج رات طاق رات ہے اور دل کہتا ہے کہ آج کی رات جاگنا ہے. اللہ جانتا کیوں. ہر رات ہی خوبصورت ہے, لیکن جس رات کی قدر کر لی جائے وہ لیلۃ القدر ہے.
تو ہم آج یہ دعا جو سیکھ رہے ہیں اس کورس کے ناطے سے، اس کا نام فاعف عنی اسی دعا کے آخری حصے سے رکھا ہے کہ پس اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ حقیقت یہ کہ سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے وہ معافی ہے۔ فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے، اصل میں ایک طلب ہے، تڑپ ہے کہ اللہ ابھی تک جو میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی یہ اس کے راستے کی رکاوٹ دور کر۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا لگ گیا۔ آپ سنک میں پانی ڈال رہے ہیں، سبزی دھو رہے ہیں، چاول دھو رہے ہیں، پانی آگے ہی نہیں جا رہا، کیا وہ کلاگ آ گیا؟ لکھ لیجئے، گناہوں کے کلاگز جب راستے میں آ جاتے ہیں تو دعاؤں کا پانی نہیں گزرتا۔ ان کلاگز کو دور کرنے کے لیے ہم تڑپ کے کہتے ہیں فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی۔ یہ جو فا ہے نا، اس کو ہٹا دوں گی تو بات ہی نہیں رہے گی۔ فا کیا ہے؟ فوراً۔ عربی زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثم تراخی اور ایک ہوتا ہے فا۔ فسوف تعلمون ایک لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، ثم سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے، ثم قست قلوبکم۔ ثم کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد، اور فا کیا ہے؟ فوراً۔ یہ جو فاعف عنی ہے نا، یہ پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیں، فوراً مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یعنی اللہ مجھے پتا ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی میرا پچھلا پٹارا نہ کھول، مجھے اس فارم میں پتا کیا لگ رہا ہے، میرا نام عمل نہ کھول، بند کر دے۔ اللہ پلیز پلیز گو ہیڈ گو۔ ہم ہر جگہ سے جلدی گزرنا چاہتے ہیں نا، امیگریشن میں پھنسے ہم کہتے فوراً نکلو، کسٹم والی لائن میں تھے وہ کہ جاؤ، جب بھی وہاں سے گزروں تو میں اس وقت قیامت کو سوچتی ہوں، اللہ قیامت کے دن میں نتھنگ ٹو ڈکلیئر سے گزارنا، کوئی وہاں کسٹمیبل مال نہ ہو اور وہاں کوئی لمبے چوڑے کھیل نہ پڑے ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں اپنی جائیدادیں اور اپنے سونے چاندی تلوا رہے ہیں اور جمع تفریقیں ہو رہی ہیں اور اگلے 500 سال پہلے جنت میں چلے گئے۔ اللہ اس طرح دنیا سے لے کے جانا مسکینی کی حالت میں کہ سب تیرے رستوں میں لگ چکا ہو۔ فاعف عنی، تو یہ کورس فاعف عنی ہے۔ اس میں ہم 3 چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے لفظ فاعفو کو سمجھیے۔ دیکھیے پورے قرآن میں ہم نے بخشش کا لفظ پڑھا، اور یہ غین فاراس ایک معروف لفظ کیا ہے؟ مغفرت، مغفرت کی دعائیں، یہ آج اس حصے کے اینڈ پہ ہم کریں گے بھی۔ لیکن غفرہ کا لفظ جو ہے نا، عربی زبان میں قرآن میں 234 ٹائم استعمال ہوا ہے، 202 آیتوں میں، کہیں نہ کہیں بخشش ہے، لیکن تاک رات میں مغفرت نہیں مانگیں گے آپ۔ پہلے میرے سوال پہ غور کیجئے، پھر میں جواب دوں گی کہ یہاں مغفرت کی بجائے عفو کیوں کہا گیا؟ دیکھیے یہ دعا سے بھی تو ہو سکتی تھی نا، جس کو آپ دیکھیں اللہم انکا غفار، اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب المغفرہ، تو بخشش کو پسند کرتا ہے، تو اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک تھا، ہو سکتا ہے، لیکن غفرہ کی جگہ فاعفو کیوں نہ آیا؟ یہ ہے وہ نقطہ، جس کو آج سمجھ گیا وہ تو شاید شکر کا سجدہ کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا۔ یہ بات سنے بغیر دنیا سے چلی جاتی تو آج کی تاک رات پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہی ہوتی اور پتہ بھی نہ ہوتا۔ تو فرق نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیے مغفر، مغفر، غفرہ ڈھانپنا ہوتا ہے، ٹو کور۔ مثلا یہ میرے سامنے ٹیبل پہ وائٹ کور ڈلا ہوا ہے نا، بالفرض میرا پین کھلا رہ گیا اور اس کے اوپر انک کا نشان پڑ گیا، ہو جاتا ہے نا۔ اب مجھے پتا چلا کہ مجھے کوئی ملنے آ رہا ہے، اب اتنا وقت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس کہ میں پکڑ کر تو اس کو اتاروں، بدلوں، دھوؤں، اس کو صاف کراؤں، ٹھنڈا اس کو پھر کروں اور اس کے بعد پھر میں اس کو لے کے چلوں۔ تو میں جلدی سے کیا کروں گی؟ فوراً یہ دیکھیے گا، اس کا ہی اگر کور سر ہے نا تو میں اس کو فولڈ کر دوں گی، یعنی چھپا دوں گی یا اس کے اوپر کوئی کاپی رکھ دوں گی۔ کرتے ہیں نا ہم ایسا، سب کرتے ہیں، مانے نہ مانے۔ ہم کسی کو آتا دیکھو فوراً اپنی چیزیں کیوں چھپا دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ لائٹ کیوں بند کر دیں گے، چادر کیوں ڈالتے ہیں؟ نوٹ کیجئے گا، دھبا موجود ہے، آپ نے اس کو کور کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ دھبے موجود ہیں گناہوں کے، اللہ تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت لفظ کیا ہے؟
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہاں لفظ اف ہے. اف کیا ہے؟ کاپی پہ بچے سے کچھ غلطی ہو گئی. ایک ہے کہ پینسل سے پکڑ کر اس کو جلدی جلدی اوپر لائنیں لگا دی، اور زیادہ نمایاں نہیں ہو جائے گی. اور دوسرا کیا ہے؟ اریزر ربر لے کر اس کو مٹا دینا. بس یہ ہے اف. اف کیا ہے؟ یعنی اگر اس میں مغفرت کا لفظ ہوتا تو کیا ہونا تھا کہ اللہ میرے گناہ تو موجود ہیں، تو بس اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے تاکہ دوسروں کو نہ نظر آئے، میرا نام ہے لوگوں سے چھپ جائے. لیکن جہاں تک اف کا تعلق ہے تو مراد کیا ہے کہ اس کو گناہ سے درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ نام اعمال سے اس کو مٹا بھی دے، گویا کہ میں نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ کون سا بہتر لفظ ہے؟ اف کا بہتر ہے. مٹا دیجیے. اے اللہ کہیں پھر نہ کوئی کھول دے، اور قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، اس پہ میرے ذہن سے پرتوں کے پرت کھلتے جا رہے ہیں، لیکن میں زیادہ جا نہیں سکتی آگے کیونکہ آپ کو اور بہت کچھ دینا ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک بندے کی التجا ہے اپنے رب کے سامنے، اس کا رونا ہے، اس کا اپنے گناہوں کے بوجھ سے دبنا ہے. ساری رات اگر آپ بیٹھ کر یہ رو رو کہ دعا بھی مانگتے رہ گئے، بیٹے بھی مانگ لیے ہیں، آپ نے بیٹیاں بھی مانگ لی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے نامہ اعمال کو صاف کرا لیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ داغ چھپے نہیں، دھل جائیں. کچھ داغ فوراً دھو لیے جاتے ہیں، کچھ کو تھوڑی ڈیلے کر کے دھویا جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ مثلا اینک لگی، فوراً اٹھایا آپ میں سے کسی نے آ کر کور اور جا کے پانی میں رکھا، کچی پینسل ہوگی یا کچی انک ہوگی تو فوراً اتر جائے گا. سستی کر دی یا ابھی حالات ہی نہیں تھے تو کا کلاس کے بعد دھوئیں گے، داغ پکا ہوگا. تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ صابن بھی لگائیں گے، پھر دھلے گا. اور یہیں چھوڑ کے اگلے دن سستی کے مارے چلے گئے کہ کل آ کے صفائی کر لیں گے، تو اب نہ وہ پانی سے دھلے گا نہ وہ صابن سے دھلے گا، آپ کو اس کو بلیچ ڈالنا پڑے گا. اور کبھی کبھی تو اتنے پکے دھبے ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اس میں بھٹی پہ پکانا بھی پڑتا ہے. یہ ہے میرے آپ کے گناہ. آپ کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ میرے تو اتنے پکے داغ ہیں، بچپن سے جوانی تک کے گناہ سوچیں تو پسینے آئیں گے. ہائے میں مر گئی، ہائے میری تو بچپن کا بھی کوئی گناہ یاد آ رہا ہے، ہائے مجھے تو ابھی چڑھتی جوانی کا گناہ بھی یاد آ رہا ہے، اور جوانی کے گناہ تو بھول ہی نہیں رہے. تو اس احساس سے آپ کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس سے خوبصورت دعا کوئی ہو نہیں سکتی تھی جو ایک شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، کہاں وہ شوہر نبی بھی ہو. تو آج رات اگر نصیب ہو گئی تو اس دعا کو مانگیے گا کہ اللہ تو بس میرے گناہوں کو درگزر کر دے، اس کو مٹا دے، میرے اندر کچھ بھی نہ رہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اف جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق گناہ سے بھی ہے، درگزر کرنے سے بھی ہے، اور اس کو مٹانے سے بھی ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اتنی غلطیاں نہ کرو، ربڑ پینسل سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اتنی غلطیاں نہ کرو. کیونکہ اب دیکھیے کہ جو مرضی کر لیجئے، غلطی کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو اثر رہ ہی جاتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دعا کو بہترین طریقے سے مانگا جائے. سوال پیدا ہوتا ہے آپ کب سے مانگیں؟ مغرب کی اذان سے لے کر رمضان کا آخری سورج ڈھلنے تک اس قول کو کثرت سے پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میں جب بھی پڑھ رہی ہوں نا شعور سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ بھی آمین کہہ دیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کمی نہ کریں، اور اس کو جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں درگزر کی بات ہے نا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور تم وقت کی کمی کا شکار ہو اور تمہارے دل میں ضروریات کی کثرت ہو، ہم سب کا یہی حال ہوتا ہے اکثر، تو پھر اگر کثرت ہو تو اپنی دعا کو یہ بناؤ کہ اللہ مجھ سے درگزر کر دے. اللہم انک عفو، فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے جب درگزر کریں گے تو تمہیں تمہاری ضروریات بن مانگے دے دیں گے،
اور تمہارے پاس وہ چیزیں خود بخود آتی جائیں گی جو تم مانگنے والے تھے. پھر اب دیکھیے لفظ اب اس کی پرتیں بہت ساری ہیں. اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں عافیت، وہ بھی یہی ہے. معافی بھی یہی تھا اور عافیت بھی یہی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہم انک عفو، تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ میرے بدن میں عافیت، میرے دین میں عافیت. اور آپ صبح شام کی ایک دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں جسم کی طاقت اور بدن کی چستی اور دین کی عافیت، یعنی دین اور دنیا سب کچھ آئے گا. بدن میں عافیت آئے گی تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفا مل جائے گی. اور جب دین میں عافیت آئے گی تو نیکی، بھلائی اور عبادت کی توفیق مل جائے گی، اور آخرت سے متعلق ہر عمل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور دین میں اب یہ ہے کہ درگزر معافی بخشش ملے کہ اللہ العفو الکریم اور المنان کی طرف سے نمبر 1 گناہ مٹ جائیں. دوسری بات ہے گناہوں سے اللہ تجاوز کر دے اور اس پر سزا نہ دے. 3 معنی ہے. اسی طرح ایک چوتھا معنی لکھیے عفو کا. مجھے پتہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو، لیکن لکھے، فائدہ ہوگا. اضافہ اور کثرت. لغت میں عفو کہتے ہیں کثرت اور اضافے کو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. عفو کیا تھا؟ بڑھوتری، ایکسٹرا. تو عفو کے معنوں میں اضافہ اور کثرت ہوتا ہے. کیا جو چیز ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کر دیں، تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہم انک عفو، تو اصل میں آپ اپنے مال میں بھی اضافہ مانگتے ہیں. کبھی یہ سوچ کے دعا مانگی تھی؟ آج تک مانگی تھی تو خوش قسمت ہیں آپ سب. اور اگر نہیں مانگی تھی تو معذرت کے ساتھ پہاڑے پڑھتے ہیں، ہم کوئی دعائیں نہیں مانگتے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے باجی؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے کہ 2 پہ کھڑا ہونا ہے؟ منہ کدھر کرنا ہے؟ اللہ کے بندو اندر جھانکو. تو لہٰذا اس صف کے اندر کتنا کچھ ہے، یعنی وہ چیز جو اصل خرچ سے زیادہ ہو. اور اس کی زیادتی کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں یا مانگنا چاہ رہی ہوں وہ بھی دیں، لیکن اس سے زیادہ بھی دے دیں. یہ ہے عفو. مور دین آئی ایکسپیکٹ. اردو پنجابی میں بولوں، اللہ میرے برتن سے زیادہ ہی ڈال دے. لے کے تو 1 کلو کا برتن آئی ہوں یا 1 لیٹر کا ڈول لائی ہوں، لیکن اس میں 5 لیٹر ڈال دے اپنی رحمت. یعنی اتنی بے بسی ہے اس دعا میں. میں کہتی ہوں اگر آج ابھی رات سے پہلے آپ صرف اتنا حصہ یہ دعاؤں کا شیئر کر دینا کلپ کی صورت میں، تو ہو سکتا ہے آج رات کتنوں کو یہ سب کچھ مل جائے جو صرف اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پہ. آپ پوچھیں گے کہ یہ میں اتنی باریکی میں کیوں جا رہی ہوں؟ پوچھ سکتے ہیں آپ. تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. میں اپنی بات بتانے لگی ہوں جو اچھی نہیں ہے. آج سے کئی سال پہلے سے یہ دعا سنی ہوئی ہے. میرے بھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ کیا مانگنے والی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اتنی ضرورتیں چھوڑ کے ہم ایک ہی چیز مانگے جا رہے ہیں. جیسے کہ جیسے پیاس لگی ہوئی اور پانی نہ مانگو اور کسی سے کچھ اور مانگ لو. وہ تو مغفرت چاہیے آخرت میں. آج میں نے اس پہ اتنا غور کیا، اللہ نے یہ چیزیں میرے سامنے کھول دی کہ اصل میں یہ سب کچھ ہے. لیکن اللہ کے نبی کسی کو تاک رات، جس کی ایک رات کتنی لمبی چوڑی ہے ابھی آگے ہم دیکھیں گے اس کو، اگر یہ کہیں گے تو کیا یہ چھوٹی چیز ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ